بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلبہ۔ آج ہم جماعت دہم کا سبق نمبر 7 مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کے اقتباس کی تشریح کریں گے۔ اقتباس کے لیے ہم نے جو پیراگراف منتخب کیا ہے وہ ہے صفحہ نمبر 51 کا پہلا پیراگراف، یعنی 3rd لائن ہے اس پیج کی۔ بڑا خراب موسم ہے یہاں سے لے کر بھائی آج کل گھر بھر بیمار ہے، یہاں تک کی لائنز ہیں، تقریباً 2 سے 2.5 لائنز ہیں جن کی ہم اقتباس کی تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے حوالہ متن، علامت لگائیں گے تفصیلیہ کی، اس کے بعد لکھیں گے سبق کا عنوان مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، مصنف کا نام سجاد حیدر یلدرم، ماخذ ہیں اس کے خیالستان، صنف کے لحاظ سے یہ ایک افسانہ ہے۔ پھر خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیں گے۔ ان میں خط کشیدہ 4 الفاظ ہیں: منجلی لڑکی، پولیٹکس، لٹریچر اور معذرت۔ منجلی کہتے ہیں درمیانی بیٹی کو، پولیٹکس کہتے ہیں سیاست کو، لٹریچر کا میننگ لٹریچری ادب، اور معذرت ہے معافی طلب کرنا۔ اس کے بعد ہم تشریح لکھیں گے اور تفصیلیہ کی علامت لگائیں گے، اور سٹارٹ اس کا اس طرح کریں گے: درزل نثر پارہ اردو ادب کی درسی کتاب کے سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ سے ماخوذ ہے۔ مصنف الفاظ کے تیور کو قلم کی روشنائی سے کفسِ کاغذ پر مقید کرتے ہوئے ہمیں دوستی کے مثبت اور منفی پہلوؤں سے آگاہ کر رہے ہیں۔ سجاد حیدر یلدرم صاحب طرز، ادیب، مترجم اور شاعر تھے۔ افسانہ نویسی اور ترکی زبان سے اردو میں تراجم ان کی شہرت کا سبب بنے۔ ان کے افسانوں کے بیشتر خیالات و موضوعات ترکی ادب سے ماخوذ ہیں۔ یہ ہم نے مصنف کا اسلوب بیان اس میں شامل کیا ہے۔ اس کے بعد اب ہم اقتباس کی تشریح کی طرف آئیں گے۔ یہ اقتباس سبق کے درمیان سے لیا گیا ہے، جس میں مصنف کے ایک معزز دوست ہیں جن کا نام محمد تحسین ہے۔ یہ بال بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، صبح شام لمحہ بلمحہ بچوں کی فکر میں ڈوبے رہتے ہیں۔ جب بھی ملنے کو آتے ہیں، لیکن میں بہت زیادہ کام کر کے تھک چکا بھی ہوں، اس وقت تھکاوٹ کی وجہ سے بھی دل بھی یہ چاہتا ہے کہ لکھتے لکھتے اسی کرسی پر آرام کر لوں، لیکن میرے مخلص دوست سے ملنا بھی ضروری ہوتا ہے جو کہ خراب موسم میں بھی مجھ سے ملنے آتے ہیں، تو اپنی بیوی بچوں کی بیماری کے علاوہ دوسری اور کوئی بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ کبھی چھوٹے بیٹے کو بخار ہے تو کبھی درمیانی لڑکی کی بیماری کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی بھی بات نہیں ہوتی۔ بقول شاعر ہیں: تم تخلص کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ اس کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ ان کا موضوع تبدیل کروں، سیاست یا ادب کے بارے میں کوئی بات کروں، تو جلد از جلد وہ عنوان تبدیل کر لیتے ہیں اور معافی طلب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب میرے پاس اتنا وقت کہاں کہ اخبار پڑھوں یا کسی عام جلسے میں جاؤں۔ مشہور قول ہے کہ مخلص دوست اخلاص والوں کو ملتے ہیں۔ مزید یہ، یعنی اس میں ہم نے ایک شعر، حوالہ شعر اور ایک قول شامل کیا ہے۔ مزید یہ مصنف بتاتے ہیں کہ ان سے جو بھی بات کی جائے، لیکن وہ اس موضوع کو تبدیل کر کے فوراً اپنی فیملی، اپنے خاندان کے بارے میں بات شروع کر دیتے ہیں، اور اگر کہیں جا بھی رہے ہوں تو راستہ بھر اپنے ہی احباب، اپنے ہی گھر والوں کے بارے میں ان کی گفتگو ہوتی ہے۔ کبھی وہ فون کر کے ان کی گھر والوں کی طبیعت پوچھتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ان کی عادت تھی کہ ہر وقت گھر کی بیماری کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ آخر میں آپ اس کا حاصل کلام لکھیں گے کہ اس سبق میں مصنف معاشرے کے مختلف افراد کے رویوں کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ یہ تھی ہماری اقتباس کی تشریح۔ آپ اسے اپنی کاپی میں نوٹ کریں اور اسی کو فالو کرتے ہوئے بکس میں سے کوئی بھی اور 2 سے 3 لائنز لیں اور ان کی اقتباس کی اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے تشریح کریں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بہت اچھے سے اقتباس کی تشریح کر سکیں گے اگر یہ 100% اس پیٹرن کو فالو کریں گے۔ ہمارے لیکچر کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔